حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر نہایت ہی اہم موضوع کو شروع کیا۔ وہ یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات صغریٰ کو بھی بیان فرمایا اور قیامت کی علامات کبریٰ کو بھی بیان فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے چند قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو پڑھا۔ آج بھی ہم چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، علامات صغریٰ، قیامت کی علامات صغریٰ ہی چند پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ویسے تو سرکار نے سینکڑوں ہزاروں چیزیں بیان فرمائی ہیں، ممکن نہیں ساری چیزوں کو بیان کرنا۔ اگلے جمعۃ المبارک پر ہم خصوصی طور پر جو حضور علیہ السلام نے 10 علامات کبریٰ بیان فرمائیں ان کا ذکر کریں گے، مگر آج کا ذکر جو ہے وہ علامات صغریٰ کا ہی ہے۔ اس کے اوپر عزیزان محترم ایک تو آپ اس کے اوپر غور کیا کریں کہ اللہ نے ہمارے آقا کو کیا شان عطا کی، کیا نگاہ عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام صدیوں پہلے جو کچھ آج ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا، سرکار صدیوں پہلے وہ دیکھ رہے تھے۔ اور اب میں گنواؤں گا، آپ دیکھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، تو جہاں ہماری بدحالی آشکار ہوگی، ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اور نگاہ نبوت کا کیا عالم ہے۔ دوسرا، میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے چونکہ بتا رہا ہوں یہ حضور کے فرمودات ہیں، یہ تاجدار کائنات کے فرمودات عالیہ ہیں، یہ امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات عالیہ ہیں، اور یہ جو کچھ حضور نے بیان فرمایا اللہ پاک کے بتانے سے بیان فرمایا۔ اللہ نے حضور کو یہ علم عطا فرمایا، یہ نگاہ عطا فرمائی۔ تو چونکہ یہ باتیں بہت سخت ہوں گی، اگر کسی دوست کو اچھی نہ لگیں تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، یہ میری بات نہیں، یہ تاجدار کائنات کی بات ہے۔ ہم سب میں کمیاں ہیں، تو ایسے اسباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں اور اپنا اپنا موازنہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا کیا حال ہے۔ جو کوئی ہمارے اندر کمی ہے ہمیں اس کے اوپر شرمندہ ہونا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہ والی جو بری عادت خصلت ہے اس کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ تو پیشگی میں نے معذرت کر دی، اگر کسی کو کوئی بات اچھی نہ لگے تو مجھ پہ ناراض نہ ہو، یہ سرور کائنات کا فرمان ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ہم سب کا حال بیان کیا ہے۔ جو حضور سے ناراض ہوگا پھر وہ خود دیکھ لے، اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو گفتگو شروع کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ آقا علیہ السلام نے قیامت کی علامات صغریٰ، چھوٹی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ سرکار نے فرمایا مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، آدمیوں کی، مردوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی، زیادہ ہوتی جائے گی۔ اب آپ کے سامنے ابھی سے یہ تقریباً شروع ہو چکا۔ اب ہم سب اپنے اپنے گھروں میں نظر ماریں تو مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ ایک ایک آدمی کی کفالت میں، ایک ایک آدمی کی
کفالت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کفالت میں، پرورش میں، نگہداشت میں 50 عورتیں ہوں گی، برادری کی عورتیں، نانیاں، دادیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، بیٹیاں، بیویاں، اس طرح کر کے اس طرح کا زمانہ آ جائے گا کہ ایک ایک بندے کی پرورش اور نگہداشت اور کفالت میں 50 عورتیں ہوں گی۔ یہ میرے آقا نے فرمایا ہے، جو ہونا ہے اللہ نے حضور کو دکھایا ہے اور حضور نے وہی فرمایا ہے۔ کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور کچھ ہمارے بعد آنے والے دیکھیں گے، مگر جو میرے آقا فرما گئے وہ لفظ با لفظ پورا ہوگا۔ اس کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میری امت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا، عالم ایک ایک کر کے زمین سے جاتے جائیں گے، اور فرمایا باقی جو لوگ ہوں گے وہ علم سیکھیں گے نہیں، دیندار بے وقت ہو جائیں گے، دینداروں کی اور دین کی لوگوں کے سامنے کوئی وقت، کوئی قدر ہی نہیں ہوگی، ان کو حقیر اور ذلیل سمجھیں گے، منگتا بیکاری سمجھیں گے، اور دیندار ہونا معیوب سمجھیں گے، اور لوگ اپنی اولادوں کو دین پڑھانا عیب سمجھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا میری امت میں قیامت سے پہلے یہ وقت آئے گا کہ نماز پڑھانے کے لیے امام بھی نہیں ملے گا، نماز کا وقت ہوگا، ایک دوسرے کو دھکے دیں گے، حاجی صاحب آپ پڑھائیں، سیٹھ صاحب آپ پڑھائیں، چوہدری صاحب آپ پڑھائیں، تو کوئی مصلی کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، ہر کوئی اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھے گا۔ ابھی میں 25 سال پہلے جب یہاں اس مسجد میں آیا تو کبھی مجھے کوئی کام پڑ جاتا تو یہاں یہی صورتحال ہوتی۔ اب تو الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کی، ماشاءاللہ یہ ہمارے سارے بچے تیار ہو گئے، اذانیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سارے کام اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب کبھی میں نہیں ہوتا تھا اکثر مجھے پتہ چلتا جی نماز ہوئی نہیں، سارے اپنی اپنی پڑھ کے چلے گئے۔ اور اب بھی اکثر مساجد میں آپ جا کے دیکھیں، اگر امام صاحب نہیں ہیں تو نمازیوں میں سے الا ماشاءاللہ کوئی ایک ہے جس پہ اللہ کا فضل ہے، مگر نہ آپ یہاں ساری صف کھڑی ہے تو اس میں سے دیکھ لیں کتنے بندے نماز پڑھانے کے اہل ہیں۔ وضع قطع ہو سنت کے مطابق، علم ہو، سمجھ ہو، نماز پڑھانا جانتے ہوں، ایمانداری سے اپنا اپنا محاسبہ کر لیں، ہم میں سے کتنے بندے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے تم یہ دیکھو گے کہ نماز پڑھانے کے لیے امام بھی نہیں ملے گا، یہ زمانہ بھی میری امت میں آئے گا۔ آپ دیکھیں علامہ اقبال صاحب 100 سال پہلے فرما گئے مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ایک تو دین سے دوری ہو گئی کہ اہلیت ہی نہیں کہ نماز پڑھا سکیں، ہونا تو یہ چاہیے ہر بندے پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ مبادیات دین کو جانتا ہو۔ نماز فرض ہے، نماز کے تمام مسائل کو جاننا بھی فرض ہے۔ جس پر روزے فرض ہیں اس پر روزوں کے تمام مسائل کو جاننا بھی فرض ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے تمام مسائل کو جاننا بھی فرض ہے۔ جس پر حج فرض ہے اس پر حج کے سارے مسائل کو جاننا بھی فرض ہے۔ جب کہا نماز فرض ہے اور اس کے سارے مسائل کو جاننا بھی فرض ہے تو آپ آگے دیکھ لیں نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، قیام کسے کہتے ہیں، رکوع کسے کہتے ہیں، سجدہ کسے کہتے ہیں، مکروہ کسے کہتے ہیں، کس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مفسدات نماز کیا ہیں، اور نماز اشراق کیا ہے، چاشت کیا ہے، اوابین کیا ہے، تہجد کیا ہے، صلاۃ اللیل کیا ہے، یہ ساری چیزیں جاننا پھر فرض ہو گئی۔
تو اب آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں. باقی سارے دنیا کے دھندوں کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، اگر نہیں ہے تو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں یہ فرض ہے. جس نے اتنا علم نہ سیکھا وہ گناہ گار ہے، وہ مجرم ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے، آپ سب دیکھتے ہیں جمعے پہ جب ہم درس دیتے ہیں تو آپ کو، میں بھی پوری تیاری کے ساتھ آتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات سمجھاؤں، محنت کر کے تیاری کر کے کوشش کرتا ہوں جو بھی بات سمجھاؤں اس کو اول تا آخر ہر چیز اس کو سمجھاؤں. تو کئی احباب ایسے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تو میں اس بات کا گواہ ہوں، اور قیامت کے دن اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں گواہی دوں گا کہ جس طرح میں محبت سے سمجھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، کئی دوست ہیں وہ بھی اسی طرح محبت سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں. میاں عتیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، عظیم بھائی بیٹھے ہیں، اشرف صاحب 25 سال ہو گئے نہ گئی کوئی نہیں، ہر جمعے پہلے آ جاتے ہیں. ہاں جی، اس طرح حاجی صاحب محمد بوٹا صاحب اتنی دور سے آتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے احباب ہیں. حاجی صاحب غلام مصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. کئی دوست ہیں جو بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. تو کم از کم اور کچھ نہیں، زیادہ نہیں. تو اب تو سیکھنا مشکل نہیں ہو گیا، آپ یوٹیوب پہ فیس بک پہ گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں. یہ عذر نہیں چلے گا جی مجھے وقت نہیں ملا، جی مجھے کو پڑھانے والا نہیں تھا جی سکھانا. اب تو ہر چیز آسان ہو گئی ہے. تو مقصد ہے یہ ساری چیزیں سیکھیں. ہر بندے کے اندر اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ اگر اس کو نماز پڑھانی پڑ جائے تو وہ نماز پڑھا سکے. جس بندے پر اپنی نماز پڑھنا فرض ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ پڑھانی پڑ جائے تو وہ پڑھا بھی سکے. آگے سنیں جی. مشکات شریف میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک دیہاتی آیا. اس نے آ کے عرض کی، آقا حبیبی یا رسول اللہ، لجپال آقا یہ فرمائیں قیامت کب آئے گی؟ اب ہم تنگوش ہو جائیں، توجہ سے بیٹھیں، انہماک سے، استغراق کے ساتھ. آقا قیامت کب آئے گی؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت برباد کی جانے لگے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب امانت برباد کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا. آقا امانت کیسے برباد ہوگی؟ فرمایا جب عہدوں پر، مناصب پر جو نااہل لوگ ہیں وہ فیض ہو جائیں تو سمجھنا قیامت قریب آ گئی. اب نہایت ادب سے، نہایت معذرت سے کہہ رہا ہوں، آپ ایمانداری سے حکومتوں، سلطنت کے جو عہدیدار ہیں ان کو ہی آپ دیکھ لیں، ایمانداری سے، سوائے چند لوگوں کے، الا ماشاءاللہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ ایسے نہیں ہوتے ان کا خود بخود استثناء ہو جاتا ہے. پھر الا ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں. مگر دوستو اکثریت ایسی ہی ہے. آپ کونسلروں سے لے کر کونسلر، ناظم، ایم پی ایس، ایم این ایز، منسٹر، وزیر اعظم، صدر پاکستان تک، آپ جتنے بھی ان عہدوں کے اوپر لوگ فیض ہیں آپ دیکھ لیں. خدا کی قسم اپنے اپنے علاقوں کے چور، اچکے، لفنگے اور سمگلر قسم کے اور زانی اور شرابی اور فاسق اور بدکردار قسم کے لوگ ان عہدوں کے اوپر فیض ہیں. اگر اس طرح آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی علاقے کا جو آپ سمجھے کہ یہ سب سے زیادہ شریف آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، تہجد گزار ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ہاں جی، اس کو کونسلر، ایم پی اے کھڑا نہیں، کونسلر کھڑا کر دیں، اگر جیت جائے تو مجھے پکڑ لینا. جو اس علاقے کا چور اچکا ہوگا، لچا کمینہ ہوگا، ہاں جی، اور کرپٹ قسم کا بندہ ہوگا، 2 نمبر طریقے کے اس کے پاس پیسے ہوں گے، پولیس والوں کے ساتھ اس کے یارانے ہوں گے، ہاں جی، بدماشوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، ایسے لوگ ہی کونسلر بنتے ہیں، ایسے لوگ ہی ایم پی اے بنتے ہیں، ایسے لوگ ہی ایم این اے بنتے ہیں، اور ایسے ہی پھر منسٹر بنتے ہیں. یہ 1500 سال پہلے حضور نبی رحمت فرما گئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے
نام لینا مناسب نہیں اور لینا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے ایسے ایسے ایم پی اور ایم این اے دیکھے ہیں، خدا کی قسم برسر عام لوگوں پہ ظلم کرتے، مال چھینتے، عزتیں لوٹتے، ظلم کرتے، اعلانیہ لوگوں کے سامنے مار دیا، پولیس کی جرت نہیں کہ اندر آ کے پوچھ سکتے، اور وہ ہر سال ایم پی اے بنتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں۔ یہ بھی چھوڑ دیں گے تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ علاقوں میں چلے جائیں، محلوں میں چلے جائیں، محلے میں جو سب سے زیادہ لچا لفنگا بندہ ہوگا، چور اچکا ہوگا، نمبرداری چدراٹ اس کے پاس ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے آقا تاجدار کائنات فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انتہا ہو گئی کہ مساجد کے اندر انتظامیہ جو ہوتی ہے ان کو دیکھیں، انتظامیہ کے عہدیدار دیکھیں، جو اہل ہی نہیں اس منصب کے، جو علم کی الف بے جیم دال ابجد ہی نہیں جانتے، وہ انتظامیہ میں صدر ہوں گے اور سرپرست ہوں گے اور کیا کیا ہوں گے۔ اور یہ المیہ نہیں ہے کہ ایک عالم ہے اور اس کا انٹرویو وہ بندہ کر رہا ہے جس کو خود نماز بھی نہیں پڑھنی آتی۔ تو یہ ساری چیزیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے۔ حتیٰ کہ آپ خانقاہوں کو دیکھیں، خانقاہوں کو جا کے دیکھیں، وہ خانقاہیں جو ہدایت کا مرکز تھیں، جہاں سے دنیا کو نور ہدایت نصیب ہوتا تھا، وہاں جا کے دیکھیں، وہاں کے سجادگان کو جا کے دیکھیں، ککڑ لڑاتے ہیں اور بٹیر لڑاتے ہیں اور کتے لڑاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ جو ایسے بزرگ نہیں ہیں آج بھی باعمل ہیں، ان کے تو ہم غلام ہیں، ان کے تو جوتے بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اور جو اہل نہیں ہیں بات ان کی کر رہے ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ بن یمان اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا، لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کمینہ ابن کمینہ، لکا ابن لکا، حدیث کے لفظ ہیں، ما لکا ابن لکا کمینہ ابن کمینہ، فرمایا جو سب سے زیادہ لچا ہوگا، لفنگا ہوگا، کمینہ ہوگا، وہ سب سے زیادہ مالدار ہوگا۔ دنیا کے جتنے وسائل ہیں ان کے اوپر ان کا قبضہ ہوگا، سب سے زیادہ خوشحالی، مالداری، دنیا کی نعمتیں، ہر چیز ان کے پاس ہوگی۔ جس قدر جتنا بڑا کمینہ ہوگا، لچا لفنگا چور اچکا ہوگا، اس کے پاس اتنا زیادہ مال ہوگا۔ اور آپ پر دیکھیں 1500 سال پہلے میرے آقا فرما گئے، شریف لوگ، عالم صالح بزرگ، شریف لوگ، پشت ہا پشت سے شریف لوگ ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو لچے لفنگے سارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے۔ اب میں تو حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، اپنے اپنے گھر جا کے آنکھیں بند کر کے ایمانداری سے نظر دوڑانا، آپ کو نظر آئے گا، نظر آئے گا آپ کو، ایک ایک بندے کو جو منصبوں کے اوپر فیض ہیں تول کے دیکھنا۔ پھر عزیزان محترم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، قیامت سے پہلے تم دیکھو گے بے حیائی عام ہو جائے گی، عریانی فحاشی عام ہو جائے گی۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں جس طرح کتے، گھوڑے، گدھے گلیوں میں جفتی کرتے ہیں، تو مردوں عورتوں کو اس کو اس طرح برسر عام گناہ کرتے دیکھو گے۔ اب اس طرح کی چیزیں ثابت ظاہر ہونے لگ گئی ہیں، ایسا ایسا لوگ دیکھیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا پہلی قومیں ایک ایک گناہ پر صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا پڑھیں، جو مردوں سے گناہ کرتے تھے، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل ان کی بستیاں اٹھا لے۔ سرکار نے فرمایا 7 زمینوں کے نیچے تحت الثرا سے جبرائیل سرکار نے ایسے پر کے اوپر ساری بستیاں شہر اٹھا لیے، اور اٹھا کے بستیوں کو اتنا اونچا آسمان کے قریب لے کے گئے
کہ آسمان والوں نے ان کی بکریوں، ان کے مرغوں، ان کے جانوروں کی آوازوں کو سنا اور ان کی چیخوں پکار کو سنا۔ وہاں لے جا کے جبرائیل علیہ السلام نے ساری بستیوں کو الٹ کے پھینک دیا، سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کئی قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا، کئیوں کو بندر بنا دیا گیا، کئیوں پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کئیوں کو پانی کے اندر ڈبو دیا گیا۔ لوگوں اس طرح ایک ایک گناہ پر پہلی اقوام کو تباہ و برباد کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا لوگوں پہلی قومیں ایک ایک گناہ پر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، فرمایا میری قوم، میری امت کا یہ حال ہوگا کہ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کے تمام امتوں اور قوموں کے سارے گناہ میری امت میں آ جائیں گے۔ انتہا یہ میرے آقا نے فرمایا میں تو اس وقت نہیں ہوں گا، جو ہوں گے وہ دیکھیں گے۔ فرمایا لوط علیہ السلام کی قوم مرد مردوں سے گناہ کرتے تھے، میری امت میں عورتیں عورتوں سے گناہ کریں گی۔ اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس وقت میری معلومات کے مطابق اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو 100 سے زیادہ ممالک کے اندر یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ ہم جنس پرستی 100 ممالک کے اندر یہ قوانین پاس ہو چکے ہیں۔ دیکھو آج قانون بن رہے ہیں، برسرعام مرد مردوں سے نکاح کر رہے ہیں اور عورتیں عورتوں سے شادی کر رہی ہیں، اور میرے آقا 1500 سال پہلے دیکھ رہے تھے۔ بے حیائی عام ہو جائے گی، اس قدر عریانی، فحاشی اور برائی عام ہو جائے گی کہ گلی بازاروں میں تم دیکھو گے لوگ گناہ کر رہے ہوں گے۔ جس طرح کوئی بکری بھیڑ جا رہی ہو تو کوئی بھیڑیا اس طرح اچک لیتا ہے گلی میں، اس طرح گلی میں جاتی عورتوں کو لوگ اچک لیں گے اور گلیوں میں شروع ہو جائیں گے، اور باقی لوگ کہیں گے تھوڑا سائڈ پہ تو ہو جاتے، شرم کرتے اتنی۔ یہ میرے آقا فرما کے گئے ہیں، یہ امت کرے گی۔ پھر عزیزان محترم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ حالانکہ فرمایا جس نے پڑوسی کو تکلیف دی، اور یہاں تک فرمایا جس نے پڑوسی کے کتے کو بھی مارا، پھر فرمایا پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بھلے غیر مسلم ہی پڑوسی ہو، اور اس کے کتے کو مار کے بھی کسی نے پڑوسی کو تکلیف دی، میرے آقا نے فرمایا وہ کسی بھول میں نہ رہے، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ اور مسلم تو مسلم رہے، حضور علیہ السلام نے غیر مسلموں کے حقوق بیان کرتے ہوئے میرے نبی حضور نبی رحمت، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا اے میری شفاعت کے طلبگارو، اے میری شفاعت کے امیدوارو، اے میری شفاعت کے تمنائیو، میں تمہیں آرڈر دے کے جا رہا ہوں، مسلم تو مسلم رہ گئے، کسی غیر مسلم پہ بھی زیادتی نہ کرنا۔ فرمایا جس کسی نے کسی غیر مسلم کا حق مارا، اس کے ساتھ زیادتی کی، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن رب العالمین کی جب عدالت لگے گی اور اللہ کی عدالت میں یہ معاملہ پیش ہوگا، میرے آقا نے فرمایا میں اپنے مسلمان امتی کو چھوڑ کر جس نے غیر مسلم پہ زیادتی کی، میں غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو جب حضور جن کی شفاعت سے ہماری بخشش ہونی ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو بتاؤ پھر بخشش کی کوئی صورت رہ جائے گی؟ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ سرکار نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں صاحب مال بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، حضور حقوق بیان فرما رہے تھے، فرمایا کہ اگر تو کوئی پھل لے کے آئے، کوئی اچھی چیز لے کے آئے، میں چھپا کے لا، چھپا کے لا، تیرے پڑوسی کے بچے دیکھیں یا وہ دیکھیں تو اس کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ اگر
کوئی فروٹ، کوئی پھل، کوئی چیز اپنے بچوں کے لیے لے کے آئے تو یا تو پڑوسیوں کو بھی بھیج، اگر بھیج نہیں سکتا تو اپنے بچوں کو دے کے گلی میں نہ آنے دے کہ اس کے بچے دیکھیں گے ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ میرے آقا نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا پڑوسی دیوار بھی اونچی کرنے لگے تو اس سے اجازت لے کہ اس کی ہوا بند نہ ہو۔ فرمایا جس نے پڑوسی کو تکلیف دی وہ جان لے کہ وہ میرا امتی ہی نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تعلیمات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرمایا قیامت سے پہلے تم دیکھو گے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ نمبر 2 فرمایا لوگ غیروں کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کریں گے، باہر جا کے اغیار کے ساتھ رشتے قائم کریں گے، بیٹیاں دیں گے بھی لیں گے بھی، رشتے استوار کریں گے، اپنے عزیزوں کو بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہو نہیں رہا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا تم دیکھو گے علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ مسلمانوں کی تلواریں جہاد سے معطل ہو جائیں گی، مسلمان بزدل ہو جائیں گے، لڑنے سے ڈریں گے۔ حالانکہ میں بتا رہا ہوں جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جب تک مسلمان غیور رہے، جب تک مسلمان جہاد سے محبت کرتے رہے، جب تک مسلمان ہتھیلی پہ جان رکھ کر اللہ کے لیے جان لڑاتے رہے، خدا کی قسم پوری دنیا میں مسلمانوں کا اسلام کا غلغلہ رہا۔ غیر مسلموں کے دل پر اسلام اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھی رہی۔ جس دن سے ہم بزدل ہو گئے وہ پاؤں کے ساتھ ہمارے اوپر چڑھ آئے۔ ہمارے ساتھ افغانستان دیکھ لیں، طالبان ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، وہ لڑے ہیں، ان کی اس بات پہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ حضور نے میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ 20 سال ہو گئے وہ لڑتے رہے، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، فاقے آئے، مگر وہ لڑتے رہے۔ دنیا جہان کی ساری سپر طاقتیں جمع تھی مگر اللہ نے دکھایا دیکھو فتح مسلمانوں کی ہوئی ہے۔ تو فرمایا تم دیکھو گے قیامت سے پہلے مسلمان بزدل ہو جائیں گے، تلواروں کو زنگ لگ جائیں گے۔ اب ہم بزدل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اسی طرح عزیزان محترم میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے آپ دیکھو گے، سرکار نے فرمایا قیامت سے پہلے تم دیکھو گے دین کے ذریعے سے دنیا کمائی جائے گی۔ دین کو لوگ مال کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، آج کل مشاہدہ کریں آپ، علماء سو اور کئی ایسے واعظ اور خطباء ہیں جو پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں، پہلے مکا کرتے ہیں۔ آپ کسی جگہ دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ لالچ نہ رکھیں، کسی سے مانگے نہ، کسی سے مکا نہ کریں، وہ اپنی خوشی سے آپ کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو وظیفہ جو دیں اس سے آپ انکار نہ کریں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر میرے آقا نے فرمایا لوگ دین کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے۔ میں آپ کو درجنوں بیسوں لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں، آپ ان سے واعظ کا وقت لیں، نعت کا وقت لیں، تلاوت کے لیے قاری صاحب سے وقت لیں، وہ کہتے ہیں پہلے میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجے پھر میں آؤں گا۔ آپ پیران گرامی کو دیکھیں، جعلی پیروں کو دیکھیں، ان کی بڑی بڑی خانقاہیں دیکھیں، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں، ان کی بود و باش دیکھیں، غریب مریدوں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی پہلے نشاندہی فرمائی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا لوگوں پر ایک رات آئے گی، وہ رات گزرے گی، صبح ہوگی، لوگ مصحف قرآن کھول کے دیکھیں گے، قرآن ہوگا، اوراق ہوں گے، مگر قرآن اندر سے اٹھ جائے گا۔
حافظ قاری عالم ہوں گے مگر سینوں سے قرآن اٹھ جائے گا، خالی ورق رہ جائیں گے۔ اور سرکار نے فرمایا یہ قرآن واپس اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا، اللہ کے عرش کے گردا گرد جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ جس طرح شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں، بن بنائیں گی، قرآن پاک کی بن بناہٹ کی آواز آئے گی۔ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے قرآن تو کیا کہتا ہے؟ عرض کرے گا میرے مولا جن کی طرف تو نے مجھے بھیجا تھا انہوں نے مجھے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں دوستو، اپنے اپنے اندر ہم سب جھانک کے دیکھیں ہمارے گھروں میں کتنی تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، کتنا قرآن کھلتا ہے، کتنا پڑھا جاتا ہے۔ میں جیسے جیسے لوگ قرآن سے دور ہوتے جائیں گے وقت آئے گا رب اپنے قرآن کو اٹھا لے گا اور قرآن عرض کرے گا لوگوں نے میری تلاوت ہی چھوڑ دی، کوئی اکا دکا پڑھتے ہیں مگر عمل ہی نہیں کرتے، اس لیے میرے مولا میں جہاں سے گیا تھا وہاں واپس آ گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک حرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا حرج کیا ہوگا؟ فرما قتل قتل قتل، فرما قتل و غارت عام ہو جائے گی، خون ریزی عام ہو جائے گی، بندے کو قتل کر دینا بات ہی کوئی نہیں ہوگی پوری دنیا میں، آپ دیکھو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا دیکھو کوئی شعبہ میرے محبوب نے نہیں چھوڑا، ہر چیز پہ میرے آقا کی نظر تھی۔ آقا علیہ السلام نے پھر یہاں تک فرمایا قیامت سے پہلے تم دیکھو گے مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہوں گی، لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے آئیں گے مگر مسجدوں میں آ کے دنیا کی باتیں کریں گے۔ فرمایا تم دیکھو گے وہ لوگ مسجدوں میں آ کے دنیاوی باتیں کریں گے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں جو ایسے لوگ ہوں گے ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا، اللہ پاک کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اکثر مساجد میں آپ جا کے دیکھیں ہر نماز کے ٹائم لڑائیاں جھگڑے سیاستیں، بھئی اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے، سکون کے لیے ہے، یہاں بھی جھگڑے فساد سیاستیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا دل و دماغ کے کان کھول لو، آنکھیں کھول کے سنو، آج سے 1500 سال پہلے میرے آقا فرما گئے، فرمایا یہ بت پرستی جس کو میں نے جڑ سے کاٹ دیا، فرمایا یہ مندر یہ بت قدے میں مصطفیٰ نے ختم کر دیے، کعبۃ اللہ سے بتوں کو گرا کے توڑ دیا، ختم کر دی بت پرستی۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے تم دیکھو گے اسی عرب میں پھر مندر بنیں گے، پھر بت پرستی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ دبئی کے اندر مندر بنایا گیا ہے، سونے کے اندر بت رکھے گئے ہیں، انڈیا سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، سعودی عرب کے اندر مندر بن رہے ہیں، یہ 1400-1500 سال بعد آپ جا کے بن رہے ہیں، میرے آقا 1500 سال پہلے دیکھ رہے تھے، اس عرب کے اندر دوبارہ پھر بت پرستی ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت، رسول علیہ السلام کے علم غیب کی باتیں بتا رہا ہوں، اور حضور نے جو علامات صغرا بیان کی، بس ختم کر رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک اے مسلمانوں تمہاری یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، میں تم یہودیوں کے ساتھ قتال کرو گے، لڑو گے، اور فرمایا یہودی تم سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے درختوں کے پیچھے چھپیں گے، پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، جس پتھر جس درخت کے پیچھے چھپیں گے وہ بول پڑے گا، وہ کہے گا مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر، سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقد ہے، مایا وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا۔ آپ دیکھ لیں اسرائیل والے جو ہیں وہ درخت یہ والے بہت لگوا رہے ہیں، یہ یہودی یہ غرقد کا درخت بہت لگوا رہے ہیں، یہ بھی حضور علیہ السلام نے نشانی بیان کی۔ بس آخری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت سے پہلے مال غنیمت کو لوگ اپنی دولت سمجھ لیں گے،
مال غنیمت جو جنگ کے ذریعے مال آتا ہے، جس طرح طالبان آئے ہیں کتنا امریکہ کا مال، تو جس کے ہتھے آئے وہ اپنا مال بنا لے۔ میں مال غنیمت کو لوگ اپنا مال بنا لیں گے، ذاتی دولت سمجھیں گے۔ ان کے پاس کوئی امانت رکھے گا اس کو مال غنیمت سمجھیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے۔ علم دین، فرمایا علم کو دین کے سوا دوسرے مقاصد کے لیے پڑھیں گے۔ یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے، ان کی وضاقتیں، ان کے جبے، ان کی داڑھیاں، ان کی دستاریں مشائخ والی ہوں گی، پیروں والی، اولیاء والی ہوں گی۔ وہ باتیں بزرگوں والی کریں گے، مگر نہ وہ زہد کے قریب گئے ہوں گے، نہ مجاہدوں کے قریب گئے ہوں گے، نہ انہیں علم کا پتہ ہوگا، نہ تصوف کا پتہ ہوگا۔ وہ اس روپ رات کے ذریعے سے مال کمائیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم دیکھو گے آدمی، لوگ اپنی بیویوں کی فرما برداری کریں گے، بیویوں کی تابع فرمانی کریں گے، اور اپنی ماؤں کی نافرمانی کریں گے۔ بیوی کے تابع فرمان ہوں گے، ماں کے نافرمان ہوں گے۔ فرمایا دوستوں کے قریب ہوں گے، اپنے باپ سے دور ہوں گے، دوستوں کی خدمت کریں گے، دوستوں سے لین دین کریں گے، دوستوں کو کھلائیں پلائیں گے، مگر اپنے باپ کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ اور فرمایا سنو مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، اور لکھ کے لے جاؤ، میرے آقا نے فرمایا جو قبیلے کا سردار ہوگا، جو سب سے زیادہ بدکار ہوگا، فاسق فاجر ہوگا، سب سے بدکار ہوگا، وہ قبیلے کا سردار ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قوم کا رہنما ہوگا، جو سب سے زیادہ کمینہ شخص ہوگا، اس کے پاس رہنمائی اور قیادت ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے شر سے ڈر کر ان کی عزت کریں گے۔ چوئی صاحب سلام، میاں صاحب سلام، ڈریں گے کہ اس کی عزت نہ کی تو یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بدترین وہ شخص ہے جس کے شر سے ڈر کے لوگ اس کی عزت کریں، اور اس کا برعکس کیا ہوا؟ سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق، جس کے کردار، جس کی شرافت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں، اور شریف لوگ، اچھے لوگ کی پیچھے سے لوگ تعریفیں کریں گے، اور کمینے لوگ کی منہ پہ عزت کریں گے، پیچھے سے گالیاں دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے ڈر کر لوگ اس کی عزت کریں۔ ایسے نہ بنیں، ایسے بنیں کہ لوگ پیچھے سے آپ کی تعریف کریں، آپ سے محبت کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے تم دیکھو گے لوگ ریشم کے لباس پہنیں گے، تم دیکھو گے مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی۔ کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مرد عورتیں بنیں گے، عورتیں مرد بنیں گے، وضاقتہ لباس ویسے پہنیں گے۔ اور فرمایا گانے والیاں اور باجے اور ساز سرور سامان لوگ اپنے گھروں میں رکھیں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات صغریٰ قیامت کی جو بیان فرمائی، میں نے چند آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز 10 علامات کبریٰ جو حضور نے بیان کی اور جن کے مان بعد قیامت آ جائے گی، ان کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔